کبھی آپ کی بات نہیں، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، ہم کیا ہے، تم کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے، موت سے پہلے کیا ہے، زندہ ہونے سے پہلے کیا ہے، پیدائش سے پہلے کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں، دشمنی کیا ہوتی ہے، دوستی کیا ہوتی ہے، محرومی کس کا نام ہے، یہ سارے سوال نہیں آتے، بینائی کس کا نام ہے؟ ہاں آپ وعدہ کرو، چابی آپ کو مل جائے گی، وعدہ یہ کرو کہ یا اللہ میری دنیاوی خواہش کوئی تو پوری ہے، تاکہ چابی کو بھی دوسرے تعالیٰ سے کھولی بیٹھے ہو. بھائی جی اتنی دعا یہ چابی ہے کہ میں کوئی خواہش کروں تیری رضا کے علاوہ تو حرام ہے مجھ پر، یہی چابی ہے. کوئی خواہش ہو ماں سوا کی اگر، کیا ہے خواہش، چابی کیا ہے، کوئی خواہش ہو ماں سوا کی اگر، آپ کی دیو اور میرا سر، یہ چابی ہے. تو چابی جو ہے نا اس کی یہی ہے، لکل شان کلید، وہ کلید السماوات کیا ہے، یہی ہے کہ آپ غیر اللہ کے خواہش کر کے جہاں کے ٹھہرنے والے فارمولے بند کر دو، ماں سوا کو نکال دو، مانگرا ہو جاؤ، بس اندر ادھر کھیل رہا. چابیاں چابیاں مجھے توڑے وہ کنجیاں توڑ کے لا جائیں، چابیاں کی کنجیاں ہی آ جاتی، کسی آپ ہی کنجیاں والے ہو جائیں. کب یہ لوگ دعا کی منظوری ہو جائے، وہ وقت آ کے منظوری کا فٹافٹ کرا. چابی والے کون ہیں، منظوری والے کون ہیں؟ یوں سمجھ لو جو دریا کے کنارے پیاس کے ساتھ شہید ہونا گوارا کر لے، اللہ کا گلہ نہ کرے، اس کا نام ہے ساقی کوثر. بس یہ بیشتر کی پیاس میں جائے گا، اسی کا نام ہے ساقی کوثر. کی تعریف یہ ہے کہ ریت کے صحرا میں دریا کے کنارے پیاس کے ساتھ موت کو، شہادت کو قبول کرنے والا یہی کوثر کا ہے. آپ بتاؤ کہ بدلے پہ کیا ہے ساقی کوثر، کیا ہوتا ہے، واقعہ کیا ہوتا ہے، سمجھو بات. یہ کنجیوں والے لوگ ہیں، چابیوں والے. ان باتوں کو سمجھو، غور کرو، خیال کرو. لنگر کن کے ہوتے ہیں؟ جو روزہ رکھتے ہیں اور شب کو جاگتے ہیں. لنگر آپ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو فالتو لوگ ایسے کہ لنگر پکڑا ہے تھوڑے سمجھ آپ ہی کھانا، ان کے لنگر نہیں چلتے. لنگر انہیں کیا ہے جن کا لنگر ہے، اور یوں سمجھ لو تو جو کھائے تو لنگر کھلائے لوگوں کو. یہ واقعات ہے، غور کرو. آپ چابیاں چابیاں تو دعا کرو کہ آپ لوگ تھوڑا سا کبھی کبھی اپنے آپ سے ہٹ جائے کرو، بس کرو ہٹ جائے اپنے آپ سے. کبھی کبھی اپنے گھر سے باہر نکل آئے، گھر کا مانا خواہش میں گھر، اسے نکل جاؤ، سب فن سے بچو. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دکھائے اپنے راز. راز میں دیکھا تو تم نے کیا دیکھا، اللہ کی قدرت دیکھو. سارا فارمولہ ہے کائنات میں چلنے والا، اور ہر چیز فارمولے سے باہر ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ ہر چیز فارمولے میں چل رہی ہے، قانون کے مطابق چل رہی ہے، اور ہر چیز قانون کے بغیر بھی چل رہی ہے. تم بغیر کو دیکھنا شروع کرو گے تمہیں سمجھ آئے گا قانون سے باہر ہے. جو محنت کرتا ہے اس کو مال ملے گا، اللہ کا حکم ہے. اور جس کو میں چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں، فارمولہ توڑ دیا اللہ نے. جو محنت کرو گے وہی لو گے، اللہ ماشاء محنت کرو گے لے لو گے. اور جس کو چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں بغیر حساب. کہتا کہ یہ ہے کبھی کبھی محنتیں ضائع کر دیتا ہوں، اور کبھی کبھی غفلتوں کو میں بیداری دے دیتا ہوں، کبھی کبھی سونے والوں کو عطا کر دیتا ہوں، کبھی کبھی جاگنے والوں کو معروم کر دیتا ہوں. مالک ہے جو چاہے کرے. تو غریبوں کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو غریب کر دے. اللہ ہے ہی ایسا، خود ہی دیتا ہے پیسے، کیونکہ مانگنے بھی خود آ جاتا ہے. جو مجھے فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر اللہ کہتا ہے وہ مجھے قرضہ دینے والا، قرض اصلا. آپ کون ہو؟ میں اللہ ہوں. قرض اصلا دو. آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے میں پیسے دو لوگوں کو. دینے والا مانگتا بھی ہے، مانگنا جانتا بھی ہے. اور دنیا کے حکومت کرنے والا اور دنیا والے قبول بھی نہیں کرتے، پھر حکومت کرنے والا
زمین و آسمان ہمارے آپ نے بنائے ہوئے ہیں, خالق بھی ہے, ہم مالک بھی ہے. آپ کیا خالق ہو, کیا مالک ہوتے, لوگ مانتے نہیں ہیں. خالق ہم مالک ہم سے ماننے سے ماننے والی بات نہیں ہے, یہ الگ کہانی ہے. سب سے پہلے شیطان نے نہیں ملایا, نہیں مانا اللہ کو, بغاوت آ گئی. اگر میں وہی کو وہی اسے ڈسکرائب کر دیتا, شیطان کو گناہ کر دیتا, ہمارے خلاف کو اللہ ہمارے مزاج کی بات ہوتی ہے, لیکن اللہ سے آپ کا مزاج رکھتا ہے, دشمنوں کو تباہ نہیں کرتا. اور ہم تباہ سے پہلے چھڑتے نہیں, آپ تباہ ہو جاتے, گھر پہ جاتے. بس دشمن کو تباہ نہ کرو, مخالفت کو دفاع نہ کرو. مخالفت ہی تجھے پالنے والی شاید نا, جو ناپسند کرنے والا وہی تو تجھے طاقت دیتا ہے, تم اس طاقت سے معلوم ہو جاتے ہو. اس لیے ناپسند کرنے والے کی قدر کرو, جو تجھے ناپسند کرتا ہے قدر کرو, کیونکہ یہ تجھے پلیٹ فارم ادا کرے گا. عزت کرو, اللہ عادل کے ہاتھ. اور کوئی بات آپ بتا, بولو کوئی بات. اینی ون اٹکا میں چھوٹے سے سوال بولو. ہاں آپ کا جو آپ بیان آپ نے فرمایا ہے اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے اس کی وسعت سے زیادہ. ہاں, اب اس وسعت کا تعین جو ہے یہ ہمارا نفس خود ہی کر لیتا ہے, یہ بڑی مصیبت نہیں. جی صاحب, آپ اپنے آپ کو کسی ایک قانون پہ چلاؤ, وسعت لینا یا نہ لینا, پہلے تکلیف سے پہچانو نا. آپ اس فارمولے میں چلو گے جہاں تکلیف وسعت دیتی ہے, جہاں تکلیف منشا ہے, جہاں تکلیف تیرا آپ کا عمل ہے. تکلیف کے بارے میں تین ارشاد ہے نا, ٹھیک ہے, یا وسعت ہے, یا اللہ باذن اللہ, یا اللہ بما کا سوا چاہیے جو تمہارے ہاتھ میں کیے کام. اب آپ وسعت والا کھانا لینے جاتے ہو, نہیں مجلس کے لیے کوئی چھوڑتے ہم جان کے بعد کر جاتے. آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ وسعت کے پیچھے نہ پڑو. وسعت والوں کے پاس میں نے بتایا ہے کہ پیاس ہی پیاس ہوتی ہے, شادت ہی شادت ہوتی ہے. وہ رضا والے لوگ ہیں اور وہی رضا والے لوگ ہیں. آپ بس فضل کا راستہ مانگو, یا اللہ خیر کی کہو, ورنہ وہاں پر شہید کے مقام میں خواہش جو ہے وہ ہے ہی نہیں, اور آپ کی خواہش ملے گی آپ ٹوٹ جاؤ گے ساتھی, کیونکہ وہ مرتبے کے لیے ایک اور مقام, وہ اور صاحبان ہیں لوگ. آپ اس طرح کرو کہ یا اللہ بدلے میں آپ رحم فرماؤ, خیریت کا سفر ہونا چاہیے. اس لیے چھوڑ سی دنیا چلا لو, تھوڑا سا دین چلا لو, آخرت میں مل جا کے معافی مانگ لیں, خالی مانگے ہو معافی, یا اللہ رحم فرماؤ. دعا کرو, آپ نے بھی دعا کرو سب لوگ. من على ذكر ما له اللہ تعالی مین برکت